جائیں جا کے مذہب اہل سنت کے بڑے سے بڑے اسکالر کو اٹھا لینا، اس کی کتاب اٹھا لینا، اگر زندہ ہے تو اس سے جا کے پوچھ لینا کہ ہمیں بتائیں کہ سنت کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں۔ اس کا سنت آسان ترین ترجمہ یہ ہے، نبی جو کام کہے اور کرے اس پر عمل کرنا اسے سنت کہتے ہیں۔ نبی جو زندگی میں کہے اور کرے اس کو کرنا اسے سنت کہا جائے۔ یہ آسان ترین ترجمہ ہے۔ نبی اپنی زندگی میں جس کام کا حکم دے اور جو کر کے دکھائے اس پر عمل کرنا اسے سنت کہتے ہیں۔ ہم نے اہل سنت کے علماء سے پوچھا بدعت کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جو کام نبی نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو اور نبی کے بعد کیا جائے اسے بدعت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب سنت وہ جو نبی کہے اور کرے، بدعت وہ جو نبی کے بعد شروع ہو۔ اگر گھر میں بیٹھ کے گالی دینی ہے تیری اپنی مرضی ہے، سوشل میڈیا پہ میرے مذہب کا مذاق اڑانا تیری مرضی ہے، ورنہ حقیقت میں تیری گردن کے اوپر لے کے کھڑا ہو۔ تیرے علماء نے مانا ہے جو نبی کہے اور کرے وہ سنت، جو نبی کی زندگی میں نہ ہو اور بعد میں ہو وہ بدعت ہے۔ پھر تجھے ماننا پڑے گا غدیر نبی کی زندگی میں تھا، سقیفہ نبی کے بعد تھا۔ غدیر سنت ہے، سقیفہ بدعت ہے۔ غدیر نبی کی زندگی میں تھا۔ بسم اللہ۔ غدیر نبی کی زندگی میں تھا، سقیفہ نبی کے بعد تھا، اور یہ فیصلہ تیرے علماء کر چکے ہیں جو زندگی میں کہے اور کر کے دکھائے۔ غدیر میں منہ سے کہہ رہا تھا، ہاتھ پکڑ کے دکھا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی نے غدیر کہی بھی تھی، دکھائی بھی تھی۔ قبلہ تراوی صاحب آپ سے دعا لے کے میں بہت بڑا ٹائٹل آج حسینیہ بریڈ فورڈ میں مسلمانوں سے چھیننے لگا ہوں، 1400 سال کے بعد ہم چھیننے لگے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت، ہم شیعان علی، ہم اہل سنت ہیں۔ نبی نے کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میری حدیث ہے، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہ قرآن چھوڑنا نہ اہل بیت چھوڑنا۔ ہم نے نبی کے بعد کٹ گئے، مر گئے، اکیلے ہو گئے، تھوڑے ہو گئے، زندانوں میں پھینکے گئے، سولیوں پہ لٹکائے گئے۔ نہ ہم نے قرآن چھوڑا نہ ہم نے اہل بیت چھوڑی، بندے چپ ہو گئے۔ ہم ہی اہل حدیث ہیں، اہل سنت بھی ہم ہیں، اہل حدیث بھی ہم ہیں۔ سنت پر بھی عمل ہم نے کیا، حدیث پر بھی عمل ہم نے کیا۔ ہم نے نبی کے بعد امامت کو مانا، اور وہ ہم نے علی نبی کی حدیث سے لیا ہے۔ جھگڑے ختم کرنے ہیں نا، بات کسی کو تڑپانے کے لیے نہیں، محبت کے ساتھ کرنی ہے۔ جہاں تک میری آواز ہے میں اہل سنت سے کہہ رہا ہوں، رسول اگر غدیر میں حضرت ابو بکر کو مولا بنا دیتے ہم انہیں مان لیتے۔ 4 بندوں نے بے شک کیوں کہا ہے؟ مشکل فیصلہ ہو گیا، مان لیتے رسول نے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے جو رسول دے۔ جسے روکے اسے رک جاؤ، رسول نے ہمیں علی دیا۔ جھگڑے ختم کرو، غدیر زندگی میں ہے، سقیفہ بعد میں۔ غدیر میں 1.25 لاکھ صحابی ہیں، سقیفے میں 40 یا 70 لوگ ہیں۔ زیادہ سے زیادہ تعداد شبلی نما نے لکھ دی 300 اور 1.25 لاکھ کا پھر بھی مقابلہ نہیں۔ غدیر میں رسول نے منبر بنایا ہے، سقیفہ میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ غدیر میں نبی نے خطبہ دیا ہے، سقیفہ میں دنگا اور فساد ہو رہا تھا۔
غدیر میں نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا ہے، سقیفہ میں حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہے، غدیر میں رسول نے کہا تھا یہ میرا مولا ہے، سقیفہ میں حضرت عمر نے کہا تھا اسے میں خلیفہ بناتا ہوں۔ اب فیصلہ گھر جا کے کرنا، قبر کی رات بڑی اندھیری ہے اور کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری نہیں ہوتی، اندھیری رات ہے، فرشتوں کو جواب دینا ہے۔ غدیر میں خلیفہ مصطفیٰ نے بنایا ہے، سقیفہ میں خلیفہ حضرت عمر نے بنایا ہے، فیصلہ گھر جا کے کرنا، قرآن میں اطاعت نبی کی واجب ہے یا حضرت عمر کی واجب؟